بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ قریش نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ آپ اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے جعفر رضی اللہ تعالی آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور پر ظلم کرتا، اور ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کرنے، پڑوسیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ظلم و ستم خوروزی اور دوسروں کی بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے ہیں، اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی ہے اور ہمیں تکلیف پہنچانے لگی ہے، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی ملی، دیکھا تو بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ کے بال مبارک لینے لگے، تو میرے حصے میں حضور کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے، میں نے اس کو اپنی اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا، میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کو حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ خلاصہ، والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے، جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نفس کی برائی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا لے۔ نمبر 5، دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقوی و پرہیزگاری ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا تھا، میری والدہ مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے گئی تو آپ نے مجھ پر یہ پڑھ کر دم کیا، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک وشفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اسی وجہ سے
کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔